حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہو عینان ولہو اذنان ولہو لسان، کہ حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے۔ حجر اسود دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ یہ اس پتھر کو اعزاز حاصل ہے۔ اس پتھر کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، سن 317 ہجری میں بحرین کے حاکم تھے ابو طاہر سلمان قرامتی۔ اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور مکہ معظمہ پہ ایسا سخت حملہ کیا کہ وہاں پہ حج کو روک دیا گیا۔ اس سال یعنی 317 ہجری میں کوئی شخص عرفہ بھی نہ جا سکا اور بیت اللہ کا حج بھی موقوف ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا سال تھا جب بیت اللہ کا حج موقوف ہوا کہ کسی کو بیت اللہ کا حج نہیں کرنے دیا گیا۔ اور پھر اس نے اس قدر قبضہ کیا وہاں پہ مکہ معظمہ میں کہ حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور نکال کے اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ تو چنانچہ خلیفہ مقتدر باللہ بنو عباس کے یہ خلیفہ گزرے ہیں، جب ان کی سلطنت آئی تو انہوں نے بحرین کے حاکم سے معاہدہ کیا 30,000 دینار پہ کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے۔ معاہدہ 339 ہجری میں طے پایا، یعنی 317 ہجری اور 339 ہجری 22 سال بیچ میں ایسے گزرے کہ بیت اللہ کے ساتھ حجر اسود نہیں تھا اور یہ بحرین میں قبضہ کر کے رکھا گیا تھا۔ تو جب معاہدہ طے پایا تو اس وقت خلیفہ مقتدر باللہ نے اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث عالم دین شیخ عبداللہ کو بحرین کی طرف وفد کے ساتھ روانہ کیا۔ جب بحرین کے حاکم کو پتہ چلا کہ شیخ عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، اس نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، حجر اسود اس نے واپس کرنا تھا۔ اس تقریب میں انہوں نے ایک خوشبودار پتھر کو شیخ عبداللہ کے سامنے رکھا۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے کہ ایسا نہیں کہ ہم اس پتھر کو حجر اسود سمجھ کے لے جائیں، بلکہ ہم اس کو چیک کریں گے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ حجر اسود ہے، کیسے چیک کریں گے؟ کہنے لگے شیخ عبداللہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کی 2 نشانیاں ایسی ہیں جو دنیا کے کسی پتھر میں نہیں۔ ایک یہ کہ حجر اسود کا جو پتھر ہے، حجر اسود، یہ پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسرا یہ ہے کہ آگ سے یہ گرم نہیں ہوتا۔ باقی سارے پتھر جو ہیں وہ آگ سے گرم بھی ہوتے ہیں اور پانی میں ڈوب بھی جاتے ہیں۔ حجر اسود کا خاصہ یہ ہے کہ نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی یہ آگ سے گرم ہوتا ہے، بلکہ آگ دہکتی آگ میں رکھا جائے تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو چنانچہ جو خوشبودار پتھر لایا گیا تھا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب دہکتی آگ میں اس کو ڈالا گیا تو وہ اتنا بھڑکا، اتنا گرم ہوا کہ وہ پھٹ گیا۔ اسی طرح دوسرا پتھر لایا گیا، وہ بھی ڈوب گیا اور وہ بھی پھٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد حجر اسود کو لایا گیا، پانی میں ڈالا گیا تو وہ ایسے تیر رہا تھا جیسے پھول تیرتا ہے، اور جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو شدید تپش کے باوجود اس پہ ذرا سی بھی گرمی نہیں آئی، ذرا سی بھی حرارت نہیں آئی، بالکل حجر اسود ٹھنڈا رہا۔ یہ حجر اسود کی شان ہے، جس پہ ابو طاہر حاکم بحرین کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا شان بخشی ہے کہ اس میں روایات کا سلسلہ اس قدر مضبوط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کر کے آج ایک تجربے کی شکل میں امت کو پیش کر دیا گیا، اور پھر 43 ہجری میں یعنی 22 سال بعد حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پہ بیت اللہ کے ساتھ جو ہے نصب کر دیا گیا۔